بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصاف کا تصور متعدد زاویوں پر مبنی ہے جس کو سماج کی مختلف طبقات مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اکثر انصاف کے عمومی تذکرے کو سماجی انصاف کے دائروں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ دراصل یہ اجتماعی اصولوں پر مشتمل ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس کو کسی ادارے، عموماً حکومت کی جانب سے کسی معاشرے کو منظم کرنے اور اس کو تثبیت کرنے کے لیے نافذ کیا جاتا ہے، اور اسی پر اس معاشرے کے اجتماعی رویوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ قانون چونکہ مکمل معاشرے پر لاگو کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اس معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے حسن رضا شیر صاحب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک نامور وکیل ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام and thank you for inviting me in your live broadcast. I'm fine. Thank you so much sir, it's an honor for me. And sir سب سے پہلے تو ہمیں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی لاہور ہائی کورٹ کی جو ہسٹری اگر اس کہیں تو وہ شاید 140 سال پر محیط ہے نا۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہوئے ہیں اور پاکستان سے اس کی ڈبل ایج ہے، اور کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پر آئی تھی پاکستان انڈو پاک میں، تو ان کو اپنے قوانین اور اس کے لیے یہاں پر کیونکہ ان کا پورا ہولڈ تھا یہاں پر، تو سیول کرمنل میٹرز کے لیے انہوں نے جو کورٹ بنائی اس کو ہائی کورٹ کے نیم سے انہوں نے بنایا۔ لاہور ہائی کورٹ تو یہ بہت بعد میں اس کا نیم وہ آیا، تو اس کی سیول اینڈ کرمنل جورسڈکشن تب سے ہی اسٹیبلش ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ ابھی جس فارم میں اس میں پرنسپل سیٹ لاہور میں ہے، اس کے علاوہ 3 اس کے بینچز ہیں، فیصل آباد میں ہے، فیصل آباد میں ملتان میں ہے، اور ایک بہاولپور میں، اور 3rd جو ہے وہ راول پنڈی میں۔ اور فیصل آباد ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا وکلا کی طرف سے کہ فیصل آباد سرگودا ڈی جی خان میں بھی اس کے بینچز بنائے جائے، جو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا ہائی کورٹ نے۔ تو ابھی اوور آل جتنے میٹرز ہیں ایک پروونس میں سول اینڈ اس کی جو اپلیٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ ہی ہے، اور اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری آف کیسز آف ایون سول کرمنل سے ہٹ کر جو سول جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس کا بھی یہ گڑ رہا ہے، پولیٹیکل موومنٹس کا گڑ رہا ہے۔ اور بلڈنگ اس کی اگر ہم دیکھیں تو بلڈنگ کو کوشش کی گئی ہے کہ جس فارم میں یہ آج سے 100 سال پہلے تھا، یعنی آپ یہاں پر برگر کے درخت ہیں تو وہ اسی فارم میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ برگر کے درخت ابھی بھی ویسے ہی ہیں، تو وہ ٹائم تھا کہ جب یہاں وکلا سائیکل پہ آتے تھے، اور یہاں پر ٹانگے اور بگی یوز ہوتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری۔ تو وکلا جو ہے وہ آتے تھے اس ٹائم میں، اسی طرح سے صبح 8 بجے وکلا پہنچ رہے ہیں ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ میں آوازیں لگ رہی ہوتی تھی۔ یہ سملرلی آج بھی ویسے ہی ہے۔ تو وہ جو درخت ہے برگد کے درخت، ان کو پریزرو کیا گیا ہے، تو وہ آپ جاتے ہیں تو بہت ساری ہسٹری اس کی عمارت سے آج بھی جو جھلکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ بلڈنگ جو ہے ان کو بڑا اچھا بنایا گیا۔ ایک بلڈنگ ابھی نیو بنائی ہے، بڑی ایک شایان شان بلڈنگ ہے۔ تو پھر لاہور کا مین روڈ مار روڈ کے اوپر، اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ بینک آ جاتا ہے۔ اٹ ہیز اے بیوٹیفل ہسٹری۔ بالکل سر، یہ بتائیے کہ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کو آپ بطور وکیل کس طرح دیکھتے ہیں؟ سابق، کیونکہ یہ ابھی آپ نے جو کوشچن پوچھا یہ کرنٹ میں اسی طرح، بلکہ ایون آج بھی اسی سے ریلیٹڈ کیسز لگے ہوئے ہیں بہت سارے۔ اور ابھی میں میڈم یاسمین راشدہ تھا، ان کا کیس لگا ہوا تھا سفدر سلیم شاہد صاحب کے پاس، تو اس پہ بھی ہم اپیئر ہوئے۔ کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا ہے کہ جو فیمیلز جو جتنی بھی گرفتار ہوئی ہیں ان کو ابھی فری کر دیا جائے، ابھی کورٹ کے آرڈر۔ تو آپ نے جو کوشچن کیا ہے وہ مین ہے کہ آپ ایز اے
ایز اے وزیر اعظم آپ اس کی گرفتاری کو کیسے دیں؟ تو ڈیفینیٹلی اٹ از کنڈیمنیبل. اور پھر کورٹ پریمیسز سے خان صاحب یہاں سے گئے ہیں اور خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک ہفتہ پہلے. انہوں نے کچھ نیم لے دیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو نیم لیے اس کے رسپانس میں پھر ڈی جی آئی ایس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری عزت ہے اور ہماری عزت پہ حرف آ رہا ہے. تو خان صاحب 9 مئی کو جب اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جا رہے تھے تو خان صاحب نے وہاں پر بڑا ایک بولڈ سی اسٹیٹمنٹ دے دی اور خان صاحب نے کہا کہ عزت صرف آپ کی نہیں ہے, عزت باقیوں کی بھی ہے, عزت میری بھی ہے, عزت دوسروں کی بھی ہونی چاہیے. اور سپریم صرف آپ نہیں ہیں, عوام بھی ہے, دوسروں کے بھی رائٹس ہیں. تو اس کے بعد خان صاحب جیسے ہی ہائی کورٹ کی پریمیسز میں انٹر ہوئے, مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں, آگے جا کے خان صاحب تھم امپریشن لگا رہے ہوتے تھم ویریفیکیشن کے لیے. تو وہاں پر رینجرز جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کوئی سویلین نہیں تھے, یہاں پر صرف چند وکلا تھے خان صاحب کے ساتھ اور وہ تھم ویریفیکیشن آ رہے تھے اور کورٹ میں عمران خان صاحب اپنے انہی کیسز میں پیش ہو رہے تھے. تو ایک رینجر انٹر ہوتی ہے اور وہ شیشے توڑتی ہے اور شیشے توڑ کر وکلا کو وہ سنپ کرتی ہے, ان کے سر میں مارتی ہے. ہمارے وکلا زخمی ہوئے ہیں, وہ ویژولز بھی وہ ٹی وی پہ چلائے گئے. تو خان صاحب کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے, خان صاحب کو لے کر جا کر رینجر کی گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ مختلف اینگل سے لوگوں نے بنائی, کس طرح سے ان کو شولڈر سے پکڑ کر اور وہ دھکیل کر لیا جا رہا ہے. پھر اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا نے کنسرن شو کیا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی اس طرح سے تذلیل نہیں ہونی چاہیے. اب آ جائے کہ ایک تو لیگل آسپیکٹ ہے جس کے اوپر اب تو سپریم کورٹ کا آ چکا ہے ہمارے سامنے. کل جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اٹ واز انلیگل. اور ایون ادروائز ہم پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم ایز اے لائر آپ کو بتائیں تو ہمارے پاس کریمنلز آتے ہیں, ہمارے پاس مرڈرز آتے ہیں. تو جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم ان کو کورٹ میں لے کر جاتے ہیں, تو اس دوران میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے ان کو لے لیا جائے, کیونکہ ہم ایک شخص کو کورٹ کے سامنے, کورٹ پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے جو جوڈیشری کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ میں خود کو سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر کورٹ اس کو ایک بار سنتا ہے, اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے, اس کے بعد کورٹ ہی آرڈر کرتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لے. تو اتنا ویٹ تو کر لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص ہے اس کو کم از کم ایک بار کورٹ کے سامنے اگر وہ خود کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو پیش ہو اور پھر کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے اس طرح سے اٹھا لینا. تو اٹ واز ہائیلی کنڈیمنیبل آن دا پوائنٹ آف وین وی ٹاک اباؤٹ ایز اے لائر. اور ہماری کلائنٹ کے ساتھ اگر کسی ایک عام سے کلائنٹ کے ساتھ بھی اگر ایسے کیا جاتا تو اٹ واز ہائیلی کنڈیمنیبل. تو پی ایم کے ساتھ کسی کے ساتھ دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, ناٹ اونلی from the premises of an advocate who is bringing him to the court, but also from the premises of high court. And آپ پہلے شیشے توڑ رہے ہیں اور پھر آپ سنیپ کر رہے ہیں اور پھر ویڈیوز بن رہی ہے, nobody is afraid. تو یہ بہت ہائیلی کنسرن بھی تھا اور ہم اس چیز پہ تھوڑے سے پریشان بھی تھے کہ جو ریلیونٹ کورٹ تھی جس نے ریمانڈ گرانٹ کرنا تھا اس نے انلیگل تو قرار دے دیا, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, خان صاحب کو سیٹ اپ فری نہیں کیا. کیونکہ ایک جو کوئی بھی ایک ایکٹ ہے, لا میں کوئی چیز اگر سیٹ کی جاتی ہے اس پہ ایک ایکٹ اگر انلیگل ہے تو اس کے اوپر بنیاد جو بھی کھڑی کی جاتی ہے اٹ ول آلسو بی ڈکلیئرڈ ایز انلیگل. تو وہ اس کے اوپر پہ ایک تقریباً تھوڑا ٹائم لگا, لیکن سپریم کورٹ نے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ایکشن لیا. انہوں نے خان صاحب کو بلایا اور پھر خان صاحب کی ہیئرنگ کے بعد انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تو وہاں سے ایک خان صاحب کا جو اس کے ساتھ جو کی گئی ہے وہ تو گریونس تو ہرٹ نہیں ہوئی, لیکن جو پریشانی ایک پوری ملک میں کریٹ ہو گئی تھی اس سے کچھ حد تک وہ ریلیف ملا. اور ایٹ دا اینڈ آئی اگین سے اٹ واز ہائیلی کنڈیمنیبل. رائٹ سر سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے بعد ملک میں جو توڑ پھوڑ اور نقصان کیا گیا اس کا کیا کوئی مداوع ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں؟ ہو از ریسپانسبل؟
یہ بھی آپ نے جو کوشچن کیا ہے یہ بھی ریلیونٹ بہت ہی ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھے ایسے واقعات متعدد بار پاکستان کی ہسٹری میں ہو چکے ہیں. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت دیکھیں، ان کی شہادت کے اوپر ایئر فورس تک وہ جلائے گئے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی بھی تحریک اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل ہیں، اور پھر اسلام آباد جا کر وہ دھاوا بولنا اور پھر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، اور ان لوگوں کو جو یہ شر پھیلاتے ہیں، یا کوئی شخص کسی کی سائیکل کو، کسی کے موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ بھی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس سے یہ چیزیں لے. لیکن ایسا کبھی بھی ایسا ہمارا ہے نہیں سسٹم، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پولیٹیکل موومنٹس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں وہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر وہ اور اپنے آپ کو وہ اس میں جو موومنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ پھر اس میں کچھ جیسے ابھی میڈم یاسمین راشدہ اس کو بھی پکڑ لیا گیا. پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کی 20 سال کی اسٹرگل ہے، ان کو بھی اس موومنٹ میں پکڑ لیا گیا. تو جب پھر ایک کے ساتھ میں نے بتایا نا کہ بلڈنگ غلط کریٹ کی جاتی ہے نا، تو اس کے اوپر پورا اسٹرکچر ہی گر جاتا ہے. تو اگر ایف آئی آر سے آن ٹرو بیس پہ کی جائے تو پھر ان کو سزا تو ہو سکتی ہے. دوسرا کوشچن آپ کا کہ کیا اس سے ریکوری ہم کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ایکچوئل میں تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ہمارے مال و جان کا تحفظ کرنا وہ اسٹیٹ کا کام ہے. تو اسٹیٹ کبھی بھی وہ نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی. ایون میں تو اس سے آگے اگر میں کہوں تو اسٹیٹ بلکہ اس کے ساتھ ایک تو ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں. ابھی جیسے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، روڈز بند کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اوبر، کریم اور یہ جو انٹرنیٹ کی ویسے سروسز ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، وہ جو بند کر دی گئی ہیں، تو اس کا کتنا زیادہ ایک عام سٹیزن کو، ایک عام شخص کو نقصان ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل گین کے لیے تو ایک دوسرے پہ الزام اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا بھی سٹیزن کے رائٹس کو پاکستان میں اس طرح سے اہمیت نہیں دی گئی. بولنے کی آزادی کو جب اس طرح سے نہیں پروٹیکٹ کیا گیا، اور وائلنٹ جو ہے عوام کو مجبور کیا بھی جاتا ہے بہت حد تک کہ وہ پھر وائلنٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں جو کبھی بھی فروٹفل نہیں ہوتے، اور اس کے افیکٹس جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. بٹ unfortunately this is happening in before our eyes. We are seeing that people are being looted, and the properties are being destroyed, and bikes are being burned to fire, but nobody is being paid. لیکن سر اگر کسی نے پہلے غلط کیا اور اب بھی غلط کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب تو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے. ایگزیکٹلی دیکھیں، میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ جب بھی موومنٹس چلتی ہیں، کوئی بھی موومنٹ ہو، تو اس میں لوگ کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. ایک کال ہوتی ہے کہ لاہور میں آج اس جگہ پہ ایک لبرٹی موومنٹ میں پروٹیسٹ کیا جائے، اور لیڈر جو ہے وہ یہی کہتا ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ کیا جائے. اس نے ویژن تو پہلے دیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پروٹیسٹ ہوگا، اس چیز کے لیے ہوگا، اس چیز کے اگینسٹ ہوگا. تو لیکن اس کو موب کی صورت اختیار کروا لینا، یا وہ اس ٹائم جو اس موب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، بالکل اگر ان کو تعین کر لیا جائے کہ یہ لوگ تھے، تو ان کو سزا 100% ہونی چاہیے. اور اسٹیٹ کو بالکل ٹرو آنا چاہیے، ٹرو میتھڈ یوز کرنے چاہیے. جو ایکچوئل لوگ انوالوڈ ہیں، اگر وہ انوالوڈ ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے. اور لیکن ایٹ دا اینڈ ایسا کوئی لا ہے نہیں، ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ اس جس کی بائک جلی ہے وہ اس سے بائک لے کے، نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے. ہاں پولیس اپنی، ہماری جیسے پولیس ہے وہ کافی آزاد ہے، تو وہ خود سے اگر جیسے ابھی میں آئی جی صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن بھی رہا تھا، تو انہوں نے انٹرویو دیا فوری آ کر. وہ کہتے کہ میں لکھواؤں گا لوگوں سے اور اسٹامپ لوں گا، تو وہ اسٹامپ کے اوپر لکھ کر دیں گے کہ بھئی اتنے پیسے اس کے ہیں، اتنے پیسے اس کے ہیں. تو یہ ایک جسٹ دل کی تسلی کے لیے یہ خالی کی بات اچھی ہے. ادروائز ایسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں ہوا. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن رہا، لوگوں کا بہت نقصان ہوا. اسٹیٹ کی بھی حوالے سے انہوں نے بھی لوگوں کا نقصان کیا ہے.
دوسری اپوزیشن کہہ لیں اس کو، عمران خان کہہ لیں، اور آپ کہہ لیں کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ رائٹس کے لیے تھی یا رانگس کے لیے تھی، دونوں صورتوں میں عوام کا بہت نقصان ہوا ہے، جو کہ کوئی بھی نہ یہ اپنے سر لیں گے، نہ ان سے مطلب لیا جا سکتا ہے، نہ لیا گیا ہے، اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ اس کو فلفل کرے گی، انفارچونیٹ۔ بالکل سر، ایک پروفیشنل وکیل کی روز کی روٹین میں جب ایک پولیٹیکل نوعیت اور ایک عام آدمی کا کیس آتا ہے تو وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شہرت سیاسی کیس میں ہوتی ہے وہ عام آدمی کے کیس میں تو نہیں ہوتی۔ ہاں بس ایسے ہی ہے وہ، آپ نے صحیح کہا ہے۔ ہمارے لیے ایسے سبھی آنریبل ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے وہ آنریبل ہوتا ہے، ہمارے کلائنٹس ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں جو روٹین وائز آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان کے کیسز اچھے طریقے سے لڑتے ہیں، تبھی ہم ریکگنیشن ہوتی ہے، اور تبھی ہمیں پولیٹیکل نیچر کے بھی کیسز تبھی ریفر ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی وکیل جو کام نہیں کرتا یا کم کرتا ہے یا اپنے کلائنٹس کو پراپر وہ نہیں لے کے چل رہا ہوتا، تو یہ پروفیشن ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کو پے اس طرح سے نہیں کرتا۔ تو اٹس 24 آور جاب، آپ کو کسی بھی ٹائم جو آپ ابھی کورٹ میں، آپ نے کورٹ مارننگ میں 8 to 9 8 to 4 آپ نے کورٹ کے کام کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی پریپریشن کرنی ہے نیکسٹ ڈے کے کیسز کے لیے۔ تو کچھ ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اتنے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ کچھ کیسز میں ہم کافی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، تو ان میں پھر ہمیں شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جیسے اسٹارٹنگ میں کرنی پڑتی ہے، اور جو کچھ ڈفرینٹ نوعیت کے کیس آ جاتے ہیں تو پھر ان میں ہمیں وہ اسٹرگل کرنی پڑتی، بٹ اوور آل ہر فائل کو بڑی توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی کلائنٹ آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کرتے تو اس کا افیکٹ آپ کی وکالت پہ، آپ کی کلائنٹیج پہ ہوتا ہے۔ تو ہاں، پولیٹیکل نوعیت کے جو کیس ہیں وہ اس سے آپ کو تھوڑی سی زیادہ فیم ملتی ہے، آپ کی ریپوٹیشن زیادہ بنتی ہے، یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہے، لیکن اہمیت کے حوالے سے شاید کوئی بھی وکیل، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایک کیس کو زیادہ دیتا ہوگا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ہر کلائنٹ وہ سیٹسفائی جائے، کہ وہ پھر آگے جا کے بتاتا ہے، وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے۔ Wow, sir, it is a very long process. Sir, یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے؟ جی، جوڈیشل ایکٹیویزم یہ پاکستان جیسی کنٹریز میں جہاں پر ادارے شاید اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، جیسا کہ ایسی کنٹریز جہاں پہ ہر ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے، کورٹ ادر دین لا، جو کورٹ کو پرووائڈ کیا گیا کہ آپ کے سامنے ایک پریپوزیشن ہے، آپ کے سامنے ایک کیس ہے، تو آن فیکٹس آپ نے کوئی ججمنٹ دینی ہے، کرنی، کورٹ اس سے باہر ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ ہاؤ اٹ ول امپیکٹ دا سوسائٹی، یعنی کوئی بھی ڈیسیژن کرتے ہوئے کورٹ یہاں تک آگے چلا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں جا کر دیکھتے ہیں، جو کہ اصل میں تو لیجسلیٹرز کرتے ہیں نا، قانون ساز تو لیجسلیٹرز کا کام ہے، اس میں قانون سازی نہیں ہوتی، لیکن کورٹ جو ہے وہ پبلک پالیسیز کو بھی میں بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ وہ نا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کی جا سکتے ہیں، کیسے پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا سم ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر جو کریٹیسزم ہوتا ہے وہ بھی شدید ہوتا ہے۔ جیسے مسنگ پرسن تھے، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو لوگ کو اٹھا لیا جاتا تھا مسنگ پرسن وہ کیس، اور وہ بلوچستان میں، اور کیا پارلیمنٹ نے یا کسی ادارے نے جو یہاں کسی نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتا، ایک لانگ ہسٹری ہے اس کی، تو کس نے فائنلی جو ہے وہ کورٹ نے اس کے اوپر موٹو لیا، انہوں نے اس کے اوپر نہیں اداروں پہ پوچھا کہ بھی یہ کہاں جا رہے ہیں لوگ، جو تو اس یہ آپ کے پاس جو کیس آ رہے ہیں، آپ کو جو رول دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل رول، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا بڑھ کر آپ فنڈامنٹل رائٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جب آپ کوئی آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو آپ نے شاید کوشچن بھی اسی لیے کیا، اور پاکستان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں یہ بار بار تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ
پی ایم پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا. تو اٹس کائنڈ آف جوڈیشل ایکٹیویزم جہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو تھرو کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ وہ پی ایم تھے اور ان کو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا. تو وہاں تو آ جاتی ساری چیزیں وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, سیٹ اپ ایسا ہے کہ یہی لوگ پارلیمنٹیرینس اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. جب یوسف رضا گیلانی کی باری تھی تو ساری اپوزیشن کورٹ کے باہر کھڑی ہوئی تھی یہاں پر اور کہہ رہی تھی کہ کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو میرا پرسنل بھی یہی ہے کہ کورٹس کو اب جہاں پر کیونکہ فنڈ ہمارے رائٹس کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا. ابھی خان صاحب کی آپ نے دیکھا ہے, یہ تو بہت ایک انوکھی ایگزامپل آئی ہے نا, یعنی یہ تو ابھی ہماری شاید جوڈیشری ہی میں شاید دنیا میں شاید ایسی ایگزامپل ہو کہ کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ فیوچر کے لیے بھی کر دیا ہے کہ خان صاحب کو فیوچر میں بھی اتنے دن کے لیے کوئی بھی ایف آئی آر ان کے اوپر کسی بھی جرم میں نہیں پکڑا جائے گا. لیکن ایسا کرنا کی نوبت کیوں آئی, وہ بھی ہمارے سامنے حالات ایسے کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ کورٹ کے علاوہ کیوس تھا پاکستان میں, نیٹ بند تھا, لوگ پریشان بھی تھے اور جو انفارمیشن تھی وہ بڑی مس گائیڈڈ قسم کی انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچ رہی تھی اور ایکچوئل میں بھی بہت بیڈ سچویشن کریٹ ہو چکی تھی. تو اس میں پھر کورٹ نے آ کے اپنا رول ادا کیا جس سے تھوڑی سی ایک اسٹیبلٹی آج اگر میں آپ سے نیٹ پہ بات کر رہا ہوں شاید یہ 10 دن نیٹ نہ چلتا کیونکہ جو صورتحال تو اسی طرح سے چل رہی تھی. تو یہ اسی کو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے پریکٹیکل فارم میں. تو میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دے دی. اور جورسپروڈنس میں آپ جب بھی پبلک پالیسیز میں اور ادر دین لا جو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ول امپیکٹ پبلک پالیسی, ہاؤ ڈیسیژن ول امپیکٹ اینڈ شیپ the public rule, public movements or political setup. Everything will come in that sphere. کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسیژن سے نہ صرف یہ جو ابھی ایکٹیویٹی جوڈیشیل ایک ایکٹیویزم ٹائپ کا ایک آرڈر کیا گیا تو اس سے پولیٹیکل موومنٹس بھی اسٹیبل بھی ہوتی ہے اور وہ ان کی سمت کا تعین بھی کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں یہ کافی ہے اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ ادارے اپنی جورسڈکشن کا تعین کر کے اسی کے اسفیئر میں وہ کام نہیں کرتے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں ادارے اپنے اختیارات سے تجاویز کرنے لگتے ہیں اور ہمارے معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں؟ ادارے آپ کچھ یہ بات نا وہاں پر آ جاتی ہے کہ اگر ادارے اپنا رول ادا کریں تو سب سے اچھا رول پارلیمنٹ ادا کر سکتی ہے. لیکن ویری انفارچونیٹ کہ پارلیمنٹ یا تو کسی وہ کرائسس میں ہوتی ہے, جیسے ابھی بھی ایک کرائسس بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ, یا پھر وہ اپوزیشن اور وہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی رولز ایسے ہوتے ہیں کہ کیسز چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ اپنا رول کبھی بھی ادا کر ہی نہیں سکی, اس کو کبھی مضبوط ہونے ہی نہیں دیا گیا, اور اگر وہ کبھی مضبوط بھی تھی تو اس نے اپنا رول ادا نہیں کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کورٹ آج یہ زیادہ تر سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر کام میں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہی کانسٹیٹیوشن میں نہیں. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں نا تو ہمارے معاملات بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے. تو ہمیں کسی لڑائی میں کسی ایسی کنٹروورسی میں آنے کی نہیں ضرورت, اور سپریم کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. کانسٹیٹیوشن کے مطابق جیسے کانسٹیٹیوشن میں تھا پارلیمنٹ ویسے ہی کرتی تو آج پاکستان کی یہ سچویشن نہ ہوتی. اور اگر پھر جب پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی تو سم ون ہیز ٹو پلے اٹس رول. وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی, کبھی آرمی کبھی شاید اس کورٹ کر رہی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے رائٹس کو جو پاکستان میں 144 لگائی ہوئی ہے لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں. تو کورٹ ہیز ٹو پلے اٹس رول. زبردست بات سر.
سر جو سچویشن بن گئی ہمارے ہاں ایک دو دن میں، یعنی تھوڑ کی وجہ سے ہر چیز رک گئی، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، کاروبار رک گئے، یہاں تک کہ بورڈ کی فائنل ایگزامز ملتوی ہو گئے۔ سر ایک عام شہری کو قانون کس حد تک احتجاج کا حق دیتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ اس سے عام لوگ بہت متاثر۔ دیکھیے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 90 جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کی ہمیں آزادی دیتا ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی اپنی فیلنگز جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی وین وی ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل سیٹ اپ، اور یہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ایک شخص جب دوسرے شخص پہ تنقید کرے تو اس کو ایک خاص فیئر میں، یعنی میں اس میں وائلنٹ تو ڈیفینیٹلی، وہ تو دنیا میں کہیں بھی وائلنس تو پرمیسیبل نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو ریمین ان آور اے پرٹیکولر اسفیئر اینڈ وی کین ٹاک، اور ٹاک سے ہی یہ سالو ہوتا ہے۔ even having my own opposite of opinion, I can talk with anybody۔ تو کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 90 ہے وہ دونوں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی فل آزادی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا ریسٹرکشنز بھی ہیں؟ اب بالکل اس میں پھر آگے آپ چلے جائیں تو پی پی سی میں بہت سارے، پاکستان پینل کوڈ میں، کہ اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، لیکن آپ بلاسفیمی، فار ایگزامپل ہمارے پیغمبرز ہیں، ہماری ایک خاص ایک ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، تو کچھ چیزوں کے بعد اگینسٹ ہم نہیں بول سکتے، اٹ از ریٹن ان اٹ۔ تو اس کے علاوہ جیسے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ یوز کے اوپر بھی ہم موبائلس کالس، وی آر ناٹ دیٹ فری کہ ہم کسی کو ایسے میسیجز کریں، کسی کو تنگ کریں۔ ہر جگہ پہ ریسٹرکشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کے لاز موجود ہیں، لیکن آپ وہ جب بھی آپ وائلیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پھر ہمارا جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور کہیں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر کوئی کمی ہے۔ فیمیلز کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، کبھی کہیں بھی نہیں ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ انفورسمنٹ تھوڑی سی کمزور ہے، اور پاکستان اسٹرکچر اس طرح سے رکھا گیا ہے، پولیس کا اسٹرکچر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ وہ پراپرلی جو ہے اس کو جو میڈیم ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں نے یہاں سے خانے وال جانا ہے، یا میں نے یہاں سے ملتان جانا ہے، تو میرے پاس گاڑی تو ہے، لیکن وہ گاڑی ایسی ہے کہ وہ رستے میں کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی اس کے پیٹرول کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو کبھی تو وہ پھر وہ جب پہنچتی ہے تو وہ بھی اتنے دن بعد پہنچتی ہے کہ وہ میرا سفر کا، اسی طرح سے لاز موجود ہیں، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جو میڈیمز اور جو اس کو جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے ایک شخص کو، لوگ موجود ہے۔ تو سیٹسفیکشن جو ہے وہ پولیس کے حوالے سے، ایون جوڈیشری پہ بھی ایسے ہی ہے کہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں، اگر ہم اس میں ٹاک میں جائیں کہ کیا ججز کی تعداد پوری ہے، یا پارلیمنٹیرینز نے اتنے زیادہ ایک جج کے پاس جو فائلز پڑی ہیں 200 فائلز ہیں، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ کیسز کو سن سکیں، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری بات آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کرنا۔ تو میرا سب چیزیں گھوم پھر کے ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹرین جو لیجسلیشنز کرتے ہیں، وہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے ہی ہمیں آگے لے کر جانا ہے، انہوں نے ہی قانون سازی کرنی ہے۔ میں بینگ اے لائر، ہم لوگ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت کورٹ میں انسان کو لے کے جا سکتے، کسی بھی شخص کو لے کے جا سکتے، کورٹ نے آن جو لا اویلیبل ہے، لا آف لینڈ ہے، اس کے مطابق کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ سے۔ رائٹ سر اب ماحول کو تھوڑا بہتر بناتے ہیں اور فن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تو سر آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو موسیقی پسند ہے؟ ہاں بالکل، موسیقی رائٹ سر پھر میں کچھ گانے چلاؤں گی اور آپ نے، بلکہ سر میں میلوڈی چلاؤں گی اینڈ آپ نے گانے کا نام پوچھنا ہے۔ ہاں
ये रेशमा का पाकिस्तानी लोकल फोक सॉन्ग है रेशमा का, म्यूजिक उसी का है। अभी गाना की वर्डिंग जो है वो मेरी रेशमा का सॉन्ग है। और हमारी, क्योंकि हमारे घरों में पिटी भी रहा है हमेशा, तो इसको बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ये रेशमा का सॉन्ग अभी लंबी जुदाई, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। तो ये तो जो सॉन्ग नहीं भी सुनता ना उसने बता देना था। Awesome, sir. अब मैं नेक्स्ट प्ले करती हूँ। बहुत सारी मेलोडियां जी हाँ, इसको सर। मुख्तलिफ सिंगर ने गाया, और ये है एक प्यार का नगमा है, यादों की रवानी, और बहुत खूबसूरत मेलोडी है इसमें। इसको डिफरेंट सिंगर्स ने गाया। ये खान साहब का, मतलब फतेह खान साहब ने इसको गाया था, और सांसों की माला से, और ये बहुत जी सर। सर अब जो हमारा नेक्स्ट फन सेगमेंट है उसमें आपने आवाजें पहचाननी है, और वो किसी भी प्रोमिनेंट फिगर की हो सकती हैं। अदालत को ये इतला भी कर दी गई थी कि आप इन दोनों में से किसी एक जगह को चूज कर सकते हैं। वो दूसरी जगह कौन सी थी हम आपको ये भी बताएंगे। और कल जब सदर आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के पास गए तो 17 थे, और अदालत को ये इतला भी कर दी गई थी कि आप इन दोनों में से किसी एक जगह को चूज कर सकते हैं। वो दूसरी जगह कौन सी थी हम आपको ये भी बताएंगे। और कल जब सदर आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के पास गए तो 17 लोगों का खाना लेकर गए थे। खाना 17 लोगों के सदर सर ये जी सर जावेद चौधरी जी। तो पुलिस की जो गाड़ी है, जैसे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, वो खराब हो गई। तो फैज साहब को हथकड़ियां लगी हुई फैज अहमद फैज की याद में मनाया जा रहा है। फैज साहब लाहौर जेल में अभी मुझे उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं एग्जैक्टली उनका तो पुलिस की जो गाड़ी है, जैसे पुलिस की गाड़ियां होती है, वो खराब हो गई। तो फैज साहब इकट्ठे हो गए फैज साहब को देखने के लिए। और जब वो वापस जेल पहुंचे तो उन्होंने एक नज्म लिखी जो हमारे दोस्त सरदार अरशद महमूद ने कंपोज की है और जो नईरा नूर ने गाई है। और ये नज्म उस ओर में कंपोज की थी जब अरशद साहब की उम्र 26 साल थी। चश्म नम जान शोरीदा काफी नहीं, तोमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। जी सर। सॉरी, ये हमारे एक एडवोकेट थे बहुत पहले, वो एंकर भी, जिन बहुत बड़े एंकर वो रहे, अभी वो नईम बुखारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो ना कुछ ऐसे से मीडिया से एंकर आना, काम करना, इदारों में जाना जो है वो यकीनन पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत ही एनलाइटेंड मुल्क रहा है, मगर उसके बावजूद भी इतनी कसरत से मुमकिन नहीं था। और फिर टेलीविजन पर आना, खबरें पढ़ना, तो आपको इब्तिदा में मैं चाहूंगा कि जो इब्तिदाई आपके हालात थे, कैसे आप इसमें आई, दिक्कत पेश आई या फैमिली ने आराम से इजाजत दे दी, वो तजुर्बा हमारे साथ शेयर की। सॉरी बहुत शुक्रिया वसी साहब। और जब मैं स्कूल में थी तो तभी मैंने शुरू कर दिया था न्यूज पढ़ना, क्योंकि मेरी एक नहीं, मैं दोनों को नहीं गैस कर सकती। ना सर, अपने खातून की आवाज को बस गैस करना है। मेल की आवाज को मैंने गैस करना। जी सर। हाँ, किसकी आवाज? मेल भी थी, फीमेल भी वॉइस थी, 2 वॉइस थी। आना, काम करना, इदारों में जाना है वो यकीनन पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत ही एनलाइटेंड
मुल्क रहा है, मगर उसके बावजूद भी इतनी कसरत से मुमकिन नहीं था। और फिर टेलीविजन पर आना, खबरें पढ़ना, तो आपको इब्तिदा में मैं चाहूंगा कि जो इब्तिदाई आपके हालात थे, कैसे आप इसमें आई, दिक्कत पेश आई या फैमिली ने आराम से इजाजत दे दी, वो तजुर्बा कैसे मिल गया है? किसी दोस्त ने कमेंट किया है, हारून। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। और जब मैं तो सर फिर ये कौन है? हाँ, फिर ये कौन है सर? कमेंट में किसी ने मुझे कहा हारून, वैसे वो थे नहीं, मैंने नहीं गैस किया। ओके सर, ये इशरत फातिमा थी। ओके ओके, बिल्कुल वही। ये अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है, ये जज साहब खुद कह रहे हैं जिन्होंने मियां साहब को सजा दी थी। और वो ना सिर्फ ठीक है, ये तो हमारी ग्रेट 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 मरियम नवाज है जी। जो केयरफुली अभी कुछ दिन से मैडम मरियम नवाज की वॉइस जो है वो इस तरह से नहीं आ रही, लेकिन अदरवाइज तो रोज वो लीक पे होती है। 5 साल मैडम मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, बस हमारा टीवी इन्हीं पे चल रहा होता है। जी बिल्कुल सर। I wanted to get to the bottom of the matter, and I said it was important. जी सर। अब हमारी मोहतरमा बेनज़ीर फोटो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। और जो ये आपने मॉडर्न टेक्निक यूज की है, ये बहुत अच्छी है कि आप किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ता और आप इजीली उसके ऑफिस से आप उसके साथ कर सकती हैं। तो इससे मुख्तलिफ ओपिनियन लोगों के पास जाते हैं और जाने भी चाहिए। इट वॉज वेरी नाइस टू हैव कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ ही मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि सर हसन मिर्जा और मैं करंट अफेयर्स पर हफ्तेवार प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं, तो इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।